جس شخص نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا، وہ جب بولے گا تو بیہودہ باتیں کرے گا۔ انسان کو ایک زبان، دو کان اور دو آنکھیں اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنیں اور زیادہ دیکھیں۔ جاہل کی زبان اس کی موت کی کنجی ہے۔ اگر کوئی غمزدہ کسی امت میں روئے تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کی وجہ سے اس امت پر رحم فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو نہ گھٹائے گا وہ اوروں کے نزدیک بلند نہ ہو سکے گا۔ توکل کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح غسل دینے والے کے سامنے مردہ، کہ جس طرح چاہتا ہے اسے پلٹتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تدبیر۔ توکل بغیر سکون کے بے چینی اور بغیر بے چینی کے سکون کا نام ہے۔ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے، نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔ کم سے کم یقین بھی جب دل میں داخل ہو جائے تو دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور دل سے ہر قسم کے شک دور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل شکر اور اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ دنیا میں وہ سب سے کمزور ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو، اور سب سے قوی وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ سچے شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف خدا اس کے ساتھ ہو۔ گناہ کے بعد گناہ کرنا پہلے گناہ کی سزا ہے، اور نیکی کے بعد نیکی پہلی نیکی کا ثواب۔ جب دل میں خوف آ جاتا ہے تو پھر زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو ضروری ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ صبر کی تلخی، علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ بد اخلاقی انسان کے اندر موجود نجاست کی دلیل ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برے کام سے بدتر ہے۔ گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و خوار کرنا۔ قبرستان میں کھانا پینا اور ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مقام عبرت کا ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ سنگ دل اور منافق ہوتے ہیں۔ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کر کے قبولیت کا امیدوار رہے اور گناہ کو ہیچ سمجھے۔ خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے۔ اس کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ سب وقتوں میں عمدہ وقت وہ ہے جو وسوسوں اور خیالوں سے پاک ہو۔ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ تین وصف ہوں: دریا جیسی سخاوت، آفتاب کی طرح شفقت، اور زمین کی مانند تواضع۔ جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ سچا دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو راضی خوشی قبول کر لے اور چوں چرا نہ کرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے تیری تکلیف کے لیے کانٹے بکھیرے ہیں تو انہیں راستے سے ہٹا دے۔ اگر تو بھی اس کے جواب میں راہ میں کانٹے ہی رکھے گا تو پھر ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ برا کہنا برا ہے
مگر برا چاہنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تھوڑا سا عمل جس کو تو ہمیشہ کرے اس زیادہ عمل سے اچھا ہے جس سے تو اکتا کر اسے چھوڑ دے۔ جب مومن پر اللہ کی ہیبت جم جاتی ہے تو اس کی عبادت اور اطاعت ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اگر نماز باجماعت کا حکم نہ ہوتا تو میں مرنے سے پہلے اپنے دروازے سے کبھی باہر نہ نکلتا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کو تکلیف دینا ہے، خواہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ اسلام غریبوں کے لیے ظاہر ہوا اور عنقریب غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ دنیا دار اور دولت مند بری مصیبت میں گرفتار ہیں کہ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی مسرت ان سے پوشیدہ ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی ایک شاخ ہے۔ خدا کے دشمنوں سے محبت رکھنا خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اپنے نیک اعمال اپنی نظر میں پسندیدہ دکھائی دیں۔ دل آنکھ کا تابع ہے، آنکھ کے بگڑنے کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑ جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ دولت مند ہر پیغمبر کو جھٹلاتے رہے اور مسکین غریب ہی ان کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ جس شخص میں محبت غالب ہوگی اس میں درد اور غم زیادہ ہوگا۔ دولت مندی سے زیادہ کوئی چیز ایمان میں خلل انداز نہیں ہے۔ اللہ والے کو تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ دنیا میں آرام کا چاہنے والا بے وقوف اور عقل سے دور ہے۔ تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ پردوباری کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں پردوباری سینکڑوں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی اس کے نصیب میں آئی جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور محروم وہی ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ برا نہ ہونا بھی ایک نیکی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس طرح تمہارے افعال میں ان کے افعال کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ کمینوں کے مقابلے میں خاموشی سے مدد طلب کرو۔ کھانے سے بھوکا اور حکمت سے سیر ہو جا۔ ہر سانس ایک خزانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی سانس بیکار جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر کسی چوپائے پر چند کتابیں لدی ہوئی ہوں تو اس سے وہ نہ تو محقق ہو جاتا ہے اور نہ ہی عقل مند۔ نادان کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اگر وہ یہ بات جان لیتا تو نادان نہ رہتا۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے اپنا پتہ خود دے، نہ کہ عطار بتائے کہ یہ مشک ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جو نصیحت نہیں سنتا اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہے۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی امید نہ رکھے۔ بے نماز کو قرض نہ دو، خواہ فاقے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی۔ جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے
اگرچہ ان کی عادات اختیار نہ کرے برا ہی کہلائے گا، جیسا کہ کوئی شخص شراب کی بھٹی پر جا کر نماز پڑھے تو وہ شراب خوار ہی کہلائے گا۔ بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نہ زر کی تمنا۔ حق پہچاننے والا کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے۔ دو باتیں عقل کے خلاف ہیں، بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور مٹی اگر آسمان پر چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ اے فلاں، زندگی کو غنیمت جان، اس آواز سے پہلے کہ فلاں نہیں رہا نیکی کر لے۔ جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا وہ کمزوری کے دنوں میں سختی اٹھاتا ہے۔ تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈوکرے برسانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے حقیقی خیر خواہ وہ ہیں جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتے ہیں۔ جب تو کسی نااہل کو صاحب اختیار دیکھے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ صبر کر۔